اچھا جی، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ لوگوں نے نیبوش کا جو پیپر ہے وہ کس طرح آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کرنا ہے. صحیح ہے. تو یہ میرے پاس پیپر پڑے ہوئے ہیں. نیبوش کا پیپر اسی طرح کا ہوتا ہے. یہ نیبوش کا پیپر ہے. پرانی پیپر میرے پاس پڑے ہوئے تقریباً 3-4 ہے. یہ فرنٹ پیج ہے نیبوش کا، نیبوش IG1 کے پیپر کا. اس میں کچھ انفارمیشن دی ہوتی ہے جو کہ آپ کی گائیڈ لائنز کے لیے ہے، کہ مطلب آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. صحیح ہے کہ مطلب کسی سے کاپی نہیں کرنا ہے. ایسے الفاظ لکھو کہ جو ریڈر ہے، جو ٹیچر ہے، جو بھی ہے وہ سمجھ سکے، آسانی سے وہ سمجھ سکے. آپ نے 3000 سے زیادہ الفاظ نہیں لکھنے ہیں. اس طرح کویشچن کو اس طرح ٹائم دے دو جو کہ مارکس کے حساب سے ہو. فار ایگزامپل اگر 5 نمبر کا کویشچن ہے تو آپ نے اسی حساب سے اس کو بھی ٹائم دینا ہے. اگر کویشچن 20 نمبر کا ہے تو آپ نے اسی حساب سے اس کو ٹائم دینا ہے، اور اسی طرح الفاظ بھی اتنے لکھنے ہیں. اچھا، آپ نے لوگوں نے یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی جو آنسر شیٹ دیا جاتا ہے نیبوش کی طرف سے، کوشش کرو کہ اس کو فالو کرو. اس کے اوپر اپنے جو کویشچن ہے اس کے آنسر وہاں پر لکھو. باقی اگر آپ اپنا ٹیمپلیٹ استعمال کر رہے ہو تو پھر اس کے اوپر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا جو نام ہے، اپنا جو نیبوش کی طرف سے رول نمبر دیا جاتا ہے، اور آپ جس پیج کے اوپر لکھ رہے ہو آپ نے پیج نمبر، یہ ساری چیز یہ مینشن کرنی ہے. اچھا جی، اور کوشش یہ کرو کہ سارے کویشچن جو ہے وہ سالو کرو. اچھا جی، آتے ہیں نیبوش کے پیپر کی طرف جو کہ ریئل پیپر. یہ سیناریو ہے جو ایک قصے کی شکل میں ہوتی ہے، ایک سٹوری کی شکل میں ہوتی ہے. اور یہ فار انفارمیشن کس چیز کے لیے آپ کو چاہیے؟ انفارمیشن آپ کو کویشچن کو آنسر کرنے کے لیے آپ کو چاہیے. یہ سیناریو ہے، یہ بالکل ایک سٹوری کی طرح ہوتا ہے. صحیح ہے. اور یہاں پر آپ کی کیا چیزیں دیکھی جاتی ہے؟ آپ کی منیجیریل اسکل دیکھی جاتی ہے. جو نیبوش IG1 کا جو پیپر ہے اس میں آپ کا اس طرح نالج نہیں کیا جاتا. آپ کے مینیجیریل سکلز کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ ایز اے مینیجر یا آپ ایز سپروائزر آپ کس طرح چیزوں کو ہینڈل کرو گے، کیا غلط ہو رہا ہے، کیا صحیح ہو رہا ہے. آپ کو کس طرح آپ رپورٹ اس کو کس طرح کرو گے، آپ اس کو پوائنٹ کس طرح کرو گے، آپ آگے کس طرح اس کو کسی کے ساتھ ڈیل کرو گے. تو یہ ساری چیزیں اس سیناریو میں دی جاتی ہے. اور سیناریو میں یہ ہوتا ہے کہ جو پازیٹیو ایک آرگنائزیشن سلیکٹ کیا جاتا ہے، وہ سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے، ایک فیکٹری بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ میکینیکل کے حوالے سے ہو، وہ ایک الیکٹریکل کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، ایک کار گیراج بھی ہو سکتی ہے، جو بھی ہو. لیکن اسی طرح ایک آرگنائزیشن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس آرگنائزیشن میں کس چیز کو دیکھا جاتا ہے، اس میں جو پازیٹیو پوائنٹس ہو رہے ہیں، چاہے وہ امپلائز کی طرف سے ہو یا امپلائر جو ہوتا ہے اس کی طرف سے ہو، جو بھی اچھی کوالٹیز ہوتی ہے اس آرگنائزیشن میں، جو اچھی کام ہو رہے ہیں اس آرگنائزیشن میں وہ بھی دی جاتی ہے، اور جو برے کام بھی ہو رہے ہیں، مطلب جو غلط کام ہو رہے ہیں وہ بھی دی جاتی ہے. پھر اس کے لاسٹ میں جو چیز آتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ سیناریو ختم ہو جاتی ہے، اور سیناریو کے بعد میں آپ کے پاس کویشچنز آ جاتے ہیں. کویشچنز کتنے ہوتے ہیں؟ کبھی 10 ہوتے ہیں، کبھی 8 ہوتے ہیں، کبھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہوتے ہیں. تو اس میں جو کویشچنز ہوتا ہے، آپ نے کویشچن کا آنسر کس طرح دینا ہے؟ سینیریو کی ریلیٹڈ آپ نے آنسر دینا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایکسپیرینس بہت زیادہ ہو، آپ نے سائٹ پہ بہت زیادہ ٹائم گزارا ہو، آپ کو اپنے ذہن میں مطلب ایسی چیزیں ہے کہ آپ کو پتہ ہو، شاید آپ نے بہت سارے بکس ریڈ کی ہو، اس سے آپ نے بہت زیادہ نالج گین کیا ہوگا. لیکن آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ آپ لوگوں کو یہ چیز چاہیے کہ آپ لوگوں نے اس کو جو سیناریو ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے آپ نے آنسر دینا ہے. اور ہر کویشچن کے اگینسٹ آپ کے پاس مارکس دیے ہوتے ہیں، تو آپ نے مارکس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کے ورڈ کاؤنٹس کا بھی خیال رکھنا ہے ہر ایک کویشچن کے مارکس کے حوالے سے. اچھا جی، یہ ہو گیا پیپر. ابھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا جی، نیبوش کیا کرتا ہے؟ نیبوش یہ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو پیپر ای میل کے تھرو آپ کو سینڈ کرتے ہیں. وہ ایک ای میل بھیجتے ہیں آپ کو، آپ اس ای میل کے اوپر ایک لنک ہوتا ہے، اس لنک کے اوپر کلک کرتے ہو اور آپ نیبوش کی سائٹ پہ چلے جاتے ہو. وہاں سے آپ نے پیپر ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے، یا ورڈ فائل میں یا PDF میں ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اس فائل میں ہوتا ہے. آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس پیپر کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کرنا ہے پلس پرنٹ. اچھا جی، آپ نے پہلے پیپر کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، پھر اس کو پرنٹ کرنا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ لوگوں کا کہ ہو سکتا ہے آپ کے لیپ ٹاپ میں چارج ختم ہو جائے،
ہو سکتا ہے آپ مطلب ریڈ اچھی طرح سے نہیں کر سکتے ہو، یا آپ کو آنکھوں میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو اس چیز کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، پہلے پرنٹ کرنا ہے۔ پرنٹ کرنے میں یہ آپ لوگوں کی یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ چیزوں کو ڈائریکٹ انڈر لائن کر سکتے ہو، اور پھر اس کے اوپر کچھ لکھ سکتے ہو اپنے ہیلپ کے لیے، مطلب کوشچن ہے یا آپ نے کوئی پوائنٹ اٹھا رہے ہو، صحیح ہے، تو وہ جلدی جلدی آپ لکھ سکتے ہو۔ اچھا، جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے، دوسری امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پیپر کو ریڈ کرنا ہے۔ اب پیپر کو ریڈ کرنا ہے، ریڈ کس طرح کرو گے؟ ریڈ تقریباً ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز کے لیے آپ نے پیپر کو ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز کے لیے ریڈ کرنا ہے، صحیح ہے، ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز کے لیے ریڈ کرنا ہے۔ ریڈ کس طرح کرو گے؟ پہلی دفعہ جب آپ ریڈ کر رہے ہو، فار ایگزامپل یہ پیپر ہے، یہ آپ پہلی دفعہ ریڈ کر رہے ہو، صحیح ہے، تو کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آئے گی، اس کے اوپر تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا۔ پھر جب دوسری دفعہ تم ریڈ کرو گے تو اس سے کم بھی ٹائم جو ہے، ٹائم وہ تھوڑا کم لگے گا، اور آپ کو چیزیں بہت سمجھ آئے گی۔ پھر جب تیسری دفعہ آپ ریڈ کرو گے تو اور بھی ٹائم اور بھی کم لگے گا، اور آپ کو چیزیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی، اور جلدی سمجھ آ جائے گی۔ پھر آپ جب کویسچن کو آنسر کرو گے تو آپ کو لوکیشن کا بھی پتہ ہوگا کہ یہاں پر اس کویسچن کا جو آنسر ہے وہ یہاں پر ہے، اور اسی طرح بات ہو رہی ہے، آپ جلدی وہاں پر آؤ گے، اور وہاں سے کویسچن جو ہے وہ آنسر ہے جو وہ وہاں سے شروع کرو گے۔ اچھا جی، اس کے اوپر آپ نے ایٹ لیسٹ جو ٹائم ہے، ایٹ لیسٹ 2 آورز لگانے۔ نیبوش کا پیپر جو آپ کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے وہ ویسے بھی 24 آورز ہوتے ہیں، تو بہت سارا ٹائم ہے، آپ نے 2 آورز اس سے نکال لیے تو آپ کے پاس رہ گئی 22 آورز، تو آپ نے ایٹ لیسٹ 2 آورز اس کو دینے ہیں۔ ایٹ لیسٹ 2 آورز میں آپ اس طرح پڑھو کہ آپ کو ایک چیز ایک قصے کی شکل میں آپ کو سب کچھ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے چیزوں کو انڈر لائن کرنا ہے۔ جو بھی چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ایک مینیجر کی بات ہو رہی ہو تو آپ مینیجر کو انڈر لائن کرو کہ یہاں پر مینیجر کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر سپروائزر کی بات ہو رہی ہے، اس کو انڈر لائن کرو۔ یہاں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، فار ایگزامپل ان سیف ڈرائیونگ ہے، صحیح ہے، تو کسی نے مطلب ہیلمٹ نہیں پہنا ہے، کچھ بھی ہو، یا ہو سکتے ہیں پازیٹیو پوائنٹس ہو، تو آپ ان چیزوں کا انڈر لائن کرو گے۔ ہو سکتے ہیں آپ ابھی اگر آپ نے کویسچن ریڈ کرنا شروع کیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر مینیجر کی بات ہو رہی ہے کویسچن میں، یا سپروائزر کی بات ہو رہی ہے، یا کچھ پازیٹیو پوائنٹس چاہیے یا نیگیٹو پوائنٹس چاہیے، تو آپ کو ڈائریکٹ وہاں پر وہ چیز وہ سیناریو میں اگر آپ نے انڈر لائن کیا ہوگا تو آپ کو مل جائے گی۔ اچھا جی، تیسری چیز جو آپ لوگوں نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ جب کویسچن کو جب آنسر کو شروع کرو گے تو آپ نے پہلے دفعہ میں ہیڈنگز کو لکھو۔ ہیڈنگز کس طرح لکھو گے؟ فار ایگزامپل ان سیف ڈرائیونگ ہے، صحیح ہے، ان سیف ڈرائیونگ ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کو کیا کہنا ہے، ان سیف ڈرائیونگ کو پہلے یہ ہیڈنگ دینی ہے، پھر اس ان سیف ڈرائیونگ میں مطلب جو پوائنٹس ہے یا پازیٹیو جو چیزیں ہے آپ سے، اچھا ہیڈنگ آپ اس طرح دو گی کہ ہو سکتا ہے کوئی جو امپلائیز ہو سکتی ہے، نئی امپلائر نے ہائر کی ہے، کمپنی یا آرگنائزیشن نے ہائر کی ہے، وہ جو ہے وہ کیئر لیس ہے، صحیح ہے، اس کی ٹریننگ مکمل نہیں ہے اس کی، تو آپ اس طرح لکھو گی کہ ٹریننگ کے حوالے سے بات کرو گی، ٹریننگ کے حوالے سے بات کرو گی، ہو سکتے ہیں ان سیف ڈرائیونگ، تو آپ نے اس طرح ان چیزوں کو وہ نام دے دینا ہے، ہیڈنگ دے دینی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ پھر جب چوتھی دفعہ پر آپ آؤ گے اس کو، صحیح ہے، آپ نے ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کر لیا، پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر ایکسپلینیشن، تھوڑی سی ایکسپلینیشن، ابھی ہیڈنگ آپ نے ٹریننگ دی، آپ نے ٹریننگ لکھ لیا، تو ٹریننگ ہو سکتے ہیں وہ تو اگر کمپنی نے مطلب یہ ٹریننگ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں نیگیٹیو، مطلب یہ کمپنی نے ٹریننگ پرووائڈ کیا ہے تو یہ تو اچھی بات ہو گئی، اگر کمپنی نے ٹریننگ پرووائڈ نہیں کیا تو یہ نیگیٹیو بات ہو گئی، تو آپ نے اس چیزوں کو مطلب ایلیبوریٹ بھی کرنا ہے، اور یہ نہیں کرنا ہے کہ ایک سٹوری لکھنی ہے کہ اس طرح ٹریننگ دے رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ اس ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹو دا پوائنٹ آپ نے چیزیں لکھنے ہے، اور ہر ایک چیز کو اس طرح پوائنٹ میں لکھو
ہر ایک چیز کو اس طرح پوائنٹ میں لکھو گے کہ آپ کو وہ نمبر مل جائے. فار ایگزامپل ابھی اگر میں ٹریننگ کی بات کر رہا ہوں، پھر ان سیف ڈرائیونگ اس کے اوپر میں نے ٹریننگ کی بات ختم کی اور ان سیف ڈرائیونگ ڈائریکٹ یہاں سے شروع کر دیا، مطلب ہیڈنگ ویڈنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا، تو یہ کیا ہوگا، آپ کے نمبر جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. آپ ایک سٹوری کی شکل میں لکھ رہے ہو لیکن یہ آپ کو چاہیے نہیں، آپ کو پوائنٹس چاہیے. فار ایگزامپل آپ کو جو کمپنی میں جو غلط کام ہو رہا ہے، جو نگیٹو پوائنٹس ہے، آپ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہو، تو آپ نے ہر ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ اس طرح نمبر دے کے آپ نے ساری چیزوں کو لکھنے ہیں. تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے اگر ٹریننگ کے اوپر وہ اس کے اندر آتی ہے تو آپ کو 1 مارکس یہاں سے ملے گا، 1 مارکس یہاں سے ملے گا. اگر آپ نے ساری چیزوں کو مکس کیا ہے تو پھر آپ کو اس سے سمجھو اگر وہ صحیح بھی ہے، آپ صحیح بھی ہو، تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک ہی نمبر مل جائے. تو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس چیزوں کو ایلیبوریٹ کرنا ہے اور سٹیپ وائز لکھنا ہے. سٹیپ وائز آپ نے ساری چیزوں کو لکھنا ہے. اچھا جی، جو پانچویں جو پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کرنا ہے کہ بالکل، کچھ لوگ اس چیز کے اوپر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے مطلب سیناریو سے ہی چیزیں لکھنی ہے. نہیں، سیناریو سے سارا پیپر اگر آپ کا کور نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے کوشش کرو کہ آپ نیبوش کا جو آپ کو RRC کا جو بک ہے، RRC بک، کوشش کرو وہ یوز کرو. ریپڈ رزلٹ کاؤنسل والا جو بک ہے وہ یوز کرو، یا آپ اس طرح کرو کہ ILO کی ویب سائٹ پہ جاؤ، اس کویشچن کے حوالے سے وہ جو بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کیا ریکمنڈیشن ہے یا کنونشنز ہے، جو بھی اہم چیزیں وہ نکالو. صحیح ہے. یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ہو سکتی ہے، اس ویب سائٹ کے اوپر ہو سکتی ہے کچھ چیزیں ہو، وہ آپ وہاں سے اٹھاؤ. یا HSC کا ویب سائٹ ہو گیا، UK کا جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہو سکتی ہے کچھ باتیں ہو، تو آپ نے ان ساری چیزوں کو یہاں سے نکالنا ہے. اگر سیناریو مطلب وہ چیزیں نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ پوائنٹس جو ہے فار ایگزامپل 10 نمبر والا کویشچن ہے اور آپ کو چاہیے 10 پوائنٹس، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر 7 پوائنٹس اس طرح آپ کے پاس وہ سیناریو سے نکل آتے ہیں تو کوشش کرو کہ بک یوز کرو یا ILO کا ویب سائٹ، WHO کا، HSC کا، جو بھی ہے، لیکن جو ویل نون ویب سائٹ ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، وہ یوز کرو اور وہاں سے انفارمیشن لے لو. صحیح ہے. اچھا، جو چھٹی چیز ہے وہ ہے آپ کے پاس ورڈ کاؤنٹ. بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر کنفیوز ہے کہ اگر ہم نے زیادہ لکھ لیا تو کیا ہوگا، یا ہم نے بہت کم لکھ لیا تو کیا ہوگا. ویسے نیبوش کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ 3000 الفاظ سے آپ نے زیادہ نہیں لکھنے ہیں، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ یہی کرتا ہوں کہ آپ نے اس چیز کے اوپر بالکل ہی پریشان نہیں ہونا ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے پاس جو سیناریوز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل یہ ایک سیناریو ہے، یہ سیناریو ہوتا ہے 2 پیجز کا، 1 پیج and 1.5، یہ ہو گیا. اچھا جی، دوسرے جو سیناریوز ہیں یہ بھی اس طرح 1.5 پیج ہے. اچھا، یہ جو سیناریو ہے یہ بھی 1.5 ہے، لیکن یہ تھوڑا سا مطلب کم آتا ہے شاید. اچھا جی، جو دوسرے پیپر ہوتے ہیں اس میں بھی اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ سیناریو 1 پیج کا ہو سکتا ہے وہ 2 پیج کا ہو سکتا ہے وہ 2.5 پیج کا بھی آ جائے. تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس چیز کے اوپر مطلب پریشان نہیں ہونا ہے. اگر سیناریوز کم ہے تو آپ کے پاس انفارمیشن بھی اس سے کم آئے گی. صحیح ہے. اگر سیناریو زیادہ ہے تو آپ کے پاس اس سے انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے زیادہ آ جائے گی. تو آپ لوگوں نے اس چیز کے اوپر آپ سٹیپ وائز سٹیپ لکھو چیزوں کو اور اس چیز کو ایلیبوریٹ کرو تاکہ جو ریڈر ہے، جو بھی ہے، جو ٹیچر ہے، وہ آپ کے پوائنٹ کو سمجھ سکے. بس یہی کام کرو، باقی آپ نے اس چیز کے اوپر پریشان نہیں ہونا ہے. جو 7 نمبر پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ریفرنسز کس طرح لکھنے ہیں. کچھ لوگ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ مطلب پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر نمبر وائز ریفرنسز نہیں لیے تو کیا ہوگا، یا میں نے کس ویب سائٹ کا میں ریفرنس دے دوں، بک کا دے دوں یا نہ دے دوں. تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ریفرنسز لکھنے ہیں تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں. یا تو آپ نے بک یوز کیا ہوگا یا تو آپ لوگوں نے ویب سائٹ یوز کیا ہوگا. ویب سائٹ. اچھا جی، بک میں آپ کے پاس RRC جو کہ ریپڈ رزلٹ کاؤنسل کا جو بک ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہو، یا کوئی دوسرا بک ہے، لیکن کوئی دوسری بک آپ یوز کر سکتے ہو، لیکن وہ ایسا ہو کہ انٹرنیشنلی مطلب ویل ریکگنائز بک ہو. اچھا، جو ویب سائٹ اگر آپ یوز کریں تو ویب سائٹ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ ایک لوکل بلاگ
وغیرہ سے بھی ڈیٹا اٹھا رہے ہو یا اٹھا سکتے ہو، لیکن وہ چیز جو ہے وہ آپ کے فیور میں مطلب جو پیپر کا جو بھی بندہ جو چیک کر رہے ہیں وہ اس کو اس طرح جو ہے وہ کریکٹ تسلیم نہیں کرتا. جو بھی مطلب جو بھی ٹیچر ہے یا جو بھی ہے جو آپ کا پیپر چیک کر رہا ہے وہ اس کو ایک جنون چیز تصور نہیں کرتا اگر آپ ایک ایسے لوکل ویب سائٹ یا لوکل بلاگ وغیرہ سے ڈیٹا اٹھا رہے ہو. اچھا، تو اس ٹائم آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ تو اس صورت میں آپ نے ڈیٹا اگر اٹھا رہے ہو تو آئی لو کا اٹھاؤ، یا اس طرح میں نے پہلے بتایا WHO کا اٹھاؤ، یا HACUK کا اٹھاؤ. اسی طرح جو ہے یہ ساری چیزوں کا ڈیٹا آپ اٹھا سکتے ہو. اچھا، لیکن یہاں پر ریفرنسز میں بھی چیز آتی ہے. اگر ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہ کوسچن 1 ہے میرے پاس، پھر یہ کوسچن 2 ہے میرے پاس، یہ کوسچن 3 ہے. اگر آپ نے مطلب کوسچن 1 کے لیے ڈیٹا HAC سے اٹھایا تو وہ لکھو، کوسچن 3 کا ڈیٹا یہ سے اٹھایا، کوسچن 3 کا HAC سے اٹھایا. تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے مطلب رد و بدل لکھ لیا یا اس طرح لکھ لیا کہ HAC کی بات ہو رہی ہے کوسچن 1 میں، صحیح ہے، کوسچن 1 میں آپ نے HAC کا ڈیٹا یوز کیا، لیکن اگر آپ ریفرنسز دے رہے ہو تو ریفرنسز میں آپ نے لاسٹ پہ HAC کا نام لکھے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. صحیح ہے، اس کے اوپر آپ نے بالکل ہی پریشان نہیں ہونا ہے. اچھا جی، تو یہاں پر ہم نے یہ 7 پوائنٹس ڈسکس کی جو کہ بہت زیادہ اہم ہے، جو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اہم ہے. اور مطلب نیبوش کا اگر آپ پاس کرنا چاہتے ہو فرسٹ اٹیمپٹ میں، اور یا زیادہ مارکس لینا چاہتے ہو فرسٹ اٹیمپٹ میں، تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہت کارآمد ہوں گی. پہلے آپ نے پیپر کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، پھر پرنٹ کرنا ہے. ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز ریڈ کرو صحیح ہے پیپر کو. پھر اپنی کویسچنس کو جو آنسر ہے ساری اس کو ہیڈنگ دے دو پوائنٹس کو، صحیح ہے. پھر اس کو ایلیبریٹ، ہر ایک پوائنٹ کو ایلیبریٹ کرو. پھر بعد میں آ جاؤ جو سیناریو وغیرہ ہے، آپ نے اگر انفارمیشن اس میں تھوڑی کم ہے تو آپ ویب سائٹس کو بھی یوز کر رہے ہو، بک کو بھی یوز کر سکتے ہو، صحیح ہے. پھر اس کے بعد آ جاؤ کہ ورڈ کاؤنٹ کا کیا کرنا ہے. تو ورڈ کاؤنٹ کا آپ نے بالکل ہی پریشان نہیں کرنا ہے. اگر آپ نے کویسچن اٹیمپٹ کیا ہے، صحیح ہے، پھر آپ نے صحیح آنسر دیا، ایلیبریٹ بھی کیا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے الفاظ کم ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے الفاظ زیادہ ہوں گے، تو اس سے آپ نے بالکل ہی پریشان نہیں ہونا ہے. اچھا جی، پھر ریفرنسز کا آپ جو کہ انٹرنیشنلی ویل ریکگنائز جو وہ آرگنائزیشن ہے، وہ آپ اگر اسے ڈیٹا اٹھا سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے. اس کے ریفرنسز دے دو. اور ریفرنسز کے آرڈر کے اوپر آپ نے بالکل ہی پریشان نہیں ہونا ہے کہ مطلب میں نے فرسٹ میں یہ ریفرنس دیا، پھر سیکنڈ میں یہ دیا. تو اس کی چیزوں کے اوپر آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ اس سے ہو سکتے ہیں. لائٹنگ تھوڑی کم ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ اس چیزوں سے پکچر بھی لے سکتے ہو. سو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو اینڈ ٹل دین بائے.